اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناس ومعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عزیزان محترم سامعین اکرام، درس احکام میں توضیح المسائل آقا سستانی علیہ الرحمہ کی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم آج اصطلاحات کی وضاحت کریں گے آپ کے سامنے، اور آپ سے سوالات بھی کریں گے، اور آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم لے کے اس کی وضاحت کریں گے. اصطلاحات کسے کہتے ہیں؟ اس کو انگلش میں ٹرمنالوجی کہتے ہیں، کہ ہر ایک سبجیکٹ کی اپنی اپنی ایک الگ الگ اصطلاحات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ میڈیکل کی اپنی اصطلاحات ہیں. کوئی مثال دے گا مجھے؟ میڈیکل کی اصطلاحات کیا ہیں؟ جیسے بیماریوں کے نام، دوائیوں کے نام، بیماری کے نام، ٹیسٹ کے نام. ٹھیک ہے. نمونیا جو ہے وہ آپ عام اصطلاح میں استعمال نہیں کر سکتے. احسن. اور جو اس کے اسپیلنگ ہے یا جو اس کی وجہ ہے یا جو اس کا جو عمل ہے، اثر جو ہے، جی وہ آپ عام زمانہ زندگی میں استعمال نہیں کرتے. ماشاء اللہ. میڈیکل کی جب کوئی نمونیا کا نام لے گا تو اس کا مطلب ہے کوئی بیماری کا نام لیا جا رہا ہے. گڈ. امتیاز بھائی کوئی وضاحت کرنا چاہیں گے میڈیکل کی اصطلاحات کے حوالے سے؟ بالکل جی. اچھا، اسی طریقے سے میتھمیٹکس کی بھی اپنی اصطلاح ہے. کیا اصطلاح ہے میتھمیٹکس؟ کیا اصطلاح ہے؟ کوس تھیٹا، سائن تھیٹا، اور وہ جیومیٹری، اور پتنی کیا اور پتنی کیا، الجبرا، یہ سب میتھمیٹکس اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے جس طرح میڈیکل کی اصطلاحات الگ الگ ہے، جس طرح سے میتھمیٹکس کی اصطلاحات اپنی ذاتی اصطلاح ہے، اسی طریقے سے فقہ میں بھی ایک فقہی اصطلاحات جو اس کی اپنی ذاتی ہے. جب تک ہمیں وہ معلوم نہیں ہوگا ہم اس میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جو ذاتی اصطلاحات ہیں، ٹرمنالوجی ہے، اس کو پہلے سمجھیں، کہ اس کو کہتے کیا ہیں اور کس چیز کو کیا کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ فقہ میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ فقہ میں اصطلاحات سے کیا مراد ہے اور اصطلاحات کون کون سی ہیں. آج شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلی اصطلاح وہ احتیاط. مل کے بولیں، کیا ہے وہ؟ احتیاط. پہلی اصطلاح کیا ہے؟ احتیاط. کہہ رہے ہیں احتیاط سے مراد ہے کہ وہ طریقہ عمل جس سے عمل کے مطابق واقع ہونے کا یقین ہو جائے. یعنی احتیاطاً، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ والا کام بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا. کوئی احتیاط چھوٹ نہ جائے. ٹھیک ہے، کہ احتیاطاً یہ کام کر لیجئے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ میرا کام ہو گیا ہے، یقین حاصل ہو جائے کہ آپ کا وہ کام واقع کے مطابق ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد احتیاط ہوتی ہے. ہیلو، سوال ہے؟ اس میں کوئی مثال ابھی چونکہ صرف احتیاط کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں نہ ہی کوئی احتیاط واجب بتائیے، نہ احتیاط واجب. وہ آگے آئیں گے تو بتائیں گے وہ احتیاط کون کون سی. یعنی یہ سمجھیں کہ ہم لوگ مثال کے طور پہ جا رہے ہیں پکنک وغیرہ پہ یا کہیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم پانی پینے کے لیے گلاس میں پانی ڈال کے پی لیتے ہیں، لیکن اکثر وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کھنگال لینا احتیاطاً. احسن. تو جیسے آپ احتیاطاً گلاس دھلا ہوا ہے، آپ کو معلوم دھلا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کافی دن سے رکھا ہوا تھا، دھلا ہوا رکھا ہوا، آپ نے اٹھایا تو پیچھے سے آپ کے والد صاحب نے یا والدہ نے آواز دی، بیٹا ذرا پانی لانا تو ذرا کھنگال کے لے کر آنا. احتیاطاً کھنگال لینا. ٹھیک ہے، گلاس کو احتیاطاً کھنگال لینا. تو آپ تو کہیں گے جی قبلہ وہ تو دھلا ہوا رکھا ہوا ہے. نہیں، احتیاطاً یہ کہ وہ کام اب اور اچھا اور بہتر ہو جائے. اگر نہیں کھنگال دیں گے اور پانی بھر لیں گے، اگر تو تھوڑا بہت گرد غبار رہی تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی. تو آپ نے احتیاطاً کر کے اس کام کو اور یقینی اور اچھا بنا دیا. ٹھیک ہے، اس کا نام احتیاط ہے. آگے پڑھیں گے. آگے وہ طریقہ عمل جس سے عمل کے مطابق واقع ہونے کا یقین حاصل ہو جائے اسے احتیاط کہتے ہیں. اب ہے احتیاط لازم. احتیاط لازم، احتیاط واجب. دیکھیں لفظ لازم سے یعنی وہ آگے بیان ہوگا، کہیں تو ابھی اس کو بتا دیتے ہیں یا تو آگے بھی بیان ہوگا. آگے دیکھ لیتے ہیں اگر ہے تو. احتیاط لازمی آگے لازم. اب سنیے گا، پہلے تو یہ سمجھائیں گے صفحہ نمبر 492 92 نکالیے.
جی 92. بس یہی آج پڑھ کے کلاس تمام ہو جائے گی ہماری، چونکہ یہی بہت اہم ہے. جی لازم لکھا ہوگا لازم. جی اس کے سامنے لکھا ہے واجب. اگر مجتہد کسی امر کے واجب و لازم ہونے کا استفادہ آیات اور روایات سے اس طرح کرے کہ اس کا شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن ہو تو اس کی تعبیر لفظ واجب کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیجئے کہ واجب کیا ہے، کہ اگر مجتہد کسی امر، کسی کام کے ہونے کے واجب و لازم ہونے کا استفادہ آیات اور روایات سے اس طرح کرے کہ اس کا شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن ہو تو اس کی تعبیر واجب سے، یعنی اگر کوئی حکم ہے، امر کہتے ہیں حکم کو، کوئی حکم اگر ہے، مجتہد نے کوئی فتویٰ اگر دیا ہے اور اس نے آیات اور روایات، قرآنی آیات اور روایات سے استفادہ کیا، اور اس استفادہ کرنے کے بعد اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ کہہ سکے جی یہ شارع کا حکم ہے، ٹھیک ہے، شارع کا حکم ہے، تو اس کام کو وہ واجب سے تعبیر دے گا کہ یہ کام کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آیات اور قرآنی آیات اور روایات سے یہ نکالا کہ یہ حکم پروردگار عالم نے آپ کو واجب کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شارع کی طرف نسبت دینا اس کے لیے آسان ہو، اس کو یقین ہو کہ یہ شارع نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے، تو وہ لکھے گا یہ کام کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے بڑھتے ہیں. واجب کے ذریعے کی جاتی ہے، اور اگر اس کے واجب و لازم ہونے کو کسی اور ذریعے سے مثلا عقلی دلائل سے سمجھا ہو تو اس طرح کہ اس کا شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن نہ ہو. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس کو طرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے فوری یہ کہا ہے، ہاں لیکن عقلی دلائل سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ عقلی طور پہ یہ کام کرنا ضروری ہے، یہ کام کرنا تو لیکن شارع کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتا مجتہد، تو اس کی تعبیر لفظ لازم سے کی جاتی ہے. یہ تو آپ نے ایک اندر کا مسئلہ جانا. احتیاط واجب اور احتیاط جی شارع کے سے مراد اللہ، رسول، قرآن، احادیث اور روایت. جی یہی ہے شارع سے مراد. تو اصل تو اللہ رسول ہیں، لیکن اللہ رسول نے ظاہر بات ہے اللہ کی بات ہم کہاں سے جانیں گے؟ پیغمبر سے جانیں گے، قرآن مجید سے جانیں گے. جی قرآن اور روایات، تو اس لیے یہاں پہ قرآن اور روایات. کہیں قرآن اور روایات سے کوئی بات اگر حکم جاری کرے مجتہد قرآن اور حدیث کے سے، اور اس کا حکم اس کے لیے اس طرح سے ہو کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ حکم واجب کے طور پہ دیا ہے، تو وہ لکھے گا واجب. اور اگر وہ عقلی دلائل سے کسی کام کے ضروری ہونے کو سمجھے، ٹھیک ہے، اور لیکن شارع کی طرف منسوب کرنا اس لیے ممکن نہ ہو، تو وہ کہے گا لازم. یہ تو آپ کو دو الگ الگ وجہ پتہ لگ گئی، لازم کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں. اب آگے بتا رہے ہیں احتیاط واجب اور احتیاط لازم بھی اسی فرق کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہی اب یا احتیاط واجب ہو تو آپ وہاں احتیاط واجب لگا دیجئے، ٹھیک ہے، اس کی ٹرمنالوجی آگے ہم سمجھائیں گے. احتیاط لازم کو بھی آپ ایسے ہی سمجھ جائیں گے کہ جو لازم ہے، وہ کام کہ جس کو عقلی دلائل سے مجتہد نے حکم دیا ہے کرنے کا، شارع کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، تو یہ چیز لازم ہے، اور احتیاط لازم بھی اس کا ہو جائے گا. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ بہرحال مقلد کے لیے مقام عمل میں واجب اور لازم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. مقام عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے ہم نے بتایا کہ لازم اور واجب میں یہ فرق ہے، لیکن مقام عمل میں دونوں کو برابر سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح جو حیثیت آپ واجب کو دیتے ہیں وہی حیثیت آپ لازم کو بھی دیں گے، چونکہ وہ بھی مجتہد نے جو ہے وہ اجتہاد کر کے آپ تک وہ مسئلہ پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، صرف لفظی فرق ہے، عملی طور پہ دونوں برابر ہیں. لفظی فرق کیوں ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی کہیں حکم، اگر شارع نے اگر کوئی حکم اگر واجب کا کہنا ہے تو شارع آیات اور روایات سے استفادہ کر کے اگر اس کا حکم وہ شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن ہو تو کہے گا یہ کام کرنا واجب ہے. اور اگر اس نے عقلی دلائل سے کوئی بات ایسی کی ہے تو وہ کام بھی ضروری ہے، تو وہ صرف لازم استعمال کرے گا، اور اس کے لیے شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن نہ ہو تو وہ لازم اس کو قرار دے گا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں واپس
شروع کے صفحے پر احتیاط مستحب. احتیاط مستحب کیا ہے؟ پیج نمبر 486. احتیاط مستحب کیا ہے کہ فتوے کے علاوہ احتیاط ہے. ٹھیک ہے، فتوے کے علاوہ یہ اگر احتیاط مستحب کہیں آ جاتی ہے تو آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں فتوے کے علاوہ احتیاط، یعنی فتوے کے علاوہ ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں احتیاط مستحب ہو اس لیے اس کا لحاظ کرنا ضروری نہیں ہے. کئی آگے بھی مثالیں ہیں کہ احتیاط مستحب. اب آپ لوگوں کا یہی ہوم ورک ہے جو ہم نے اپنے گزشتہ طلاب کو دیا تھا کہ آپ لوگوں نے بھی احتیاط لازم پڑھ لی، احتیاط واجب پڑھا اور احتیاط مستحب پڑھا. ٹھیک ہے، اب جس فتوے میں یہاں ہم کہیں آپ بہت زیادہ ہو جائے گا، اگر میں آپ سے کہوں کہ پوری توضیح سے لے کر آئیں تو بہت زیادہ فتوے ہو جائیں گے. تو کوئی بھی اپنا موضوع آپ دیکھ لیں، مثال طور پہ آپ نماز کا موضوع دیکھ لیں یا روزے کا دیکھ لیں یا حج کا دیکھ لیں یا پھر تقلید کا دیکھ لیں یا مطہرات کا دیکھ لیں یا نجاسات کا دیکھ لیں. کسی بھی موضوع سے آپ مجھے فتوے نکال کے لے کر آئیں گے آپ توضیح سے کہ کہاں پر مجتہد نے فتوے میں احتیاط لازم کہا ہے اور کون سے فتوے میں احتیاط واجب کہا ہے اور کون سے فتوے میں احتیاط مستحب کہا ہے، اور اس فتوے کو کم از کم 5 احتیاط لازم لے کر آئیں گے، 5 احتیاط مستحب لے کر آئیں گے، 5 احتیاط واجب لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، چونکہ ہوم ورک دیا ہے ہم نے اس لیے جو ہے نا جی دوبارہ سن لیں ہوم ورک. جی اصطلاحات بھی یاد کریں اور فتوے بھی، کم از کم 5 فتویٰ کسی بھی موضوع سے آپ توضیح المسائل سے آپ 5 فتوے جو ہے لکھ کے لائیں گے، یعنی مجھے بتائیں گے کہ آپ نے تحقیق کی ہے احتیاط لازم پر، احتیاط واجب پر، احتیاط مستحب پر. احتیاط مستحب دوبارہ سن لیجئے کہ یہ فتوے کے علاوہ ہوتا ہے، یعنی ایسی احتیاط جو فتوے کے علاوہ ہے، اس کا لحاظ کرنا ضروری آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، فتویٰ بھی نہیں ہے، فتویٰ اس سے ہٹ کے ہوتا ہے. وہ احتیاط مستحب جہاں جہاں فتویٰ نہیں ہے، فتوے کے علاوہ ہے. تو کیا سمجھے ہوم ورک کیا ہے آپ کا؟ احتیاط لازم ہاں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ نے فتویٰ سمجھ لیا ہے اور اصطلاحات بھی سمجھ لیے ہیں. امتیاز بھائی آپ کیا سمجھے؟ کیا لکھا آپ نے؟ ہاں، تاکہ میں آپ سے وہ فتویٰ پوچھوں گا اور آپ سے جانوں گا کہ اس فتوے میں مجتہد نے اگر احتیاط مستحب لگائیے تو کیا کہنا چاہ رہا ہے مجتہد، یا اگر مجتہد نے احتیاط لازم لگائیے تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجتہد، احتیاط واجب لگائیے تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ اگر آپ اگلے درس میں آپ مجھے جواب دے دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے اصطلاحات کو سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مقصد یہ اصطلاحات کو یاد کر کے مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ احتیاط کو سمجھنا ہے، اس اصطلاحات کو سمجھنا ہے تاکہ ہم مجتہد کے دیے ہوئے فتوے کو سمجھ سکیں. مقصد ہمارا یہ اصطلاحات پڑھنے کا تاکہ ہم مجتہد کے فتوے کو کما حقہ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کوئی سوالات